السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ میں مطالعہ کیسے کروں کا 20واں پارٹ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ایک اہم اصول مطالعہ کرنے کے تعلق سے ایک اہم بات میں بتانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک قاری کو، ایک کتاب پڑھنے والے کو، ایک مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ ہر بات، چاہے وہ کسی کی بھی بات ہو، تسلیم کرنے کی نہیں ہوتی۔ ہر بات تسلیم کرنے کی نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کی بھی بات ہو۔ وہ مطالعہ کر رہا ہے، کسی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اور اس کتاب میں جو بھی چیزیں مذکور ہیں ان کو من وعن تسلیم کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے وہ مؤلف کتاب یا مصنف کتاب کا رتبہ، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم کی کسی بھی چوٹی پر کیوں نہ پہنچا ہو، چاہے وہ علم کی کتنی بھی گہرائی میں کیوں نہ اتر جائے، لیکن وہ مؤلف، وہ مصنف معصوم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی مؤلف، کوئی بھی مصنف معصوم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاتھ سے غلطی ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غلطی ہی نہیں کرے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غفلت کا شکار نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں پھسل نہ گیا ہو، بلکہ ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ کمال صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے جو مؤلفین ہیں ان کو آپ پائیں گے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھی ہوئی چیزوں کو کبھی تصحیح کر رہے ہیں، کبھی حرکت درست کر رہے ہیں، کبھی آراء کو تبدیل کر رہے ہیں، کبھی اجتہاد کو بدل رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے میں یہاں پر ایک بات سنا دوں کہ معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ ایک کتاب کا مراجعہ چاہے 100 مرتبہ بھی کر لیا جائے، تب بھی ضروری نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ نکلے۔ یہ کوئی ضروری نہیں، گرچہ کہ 100 مرتبہ جو ہے کتاب کا مراجعہ ہو چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی موجود ہو۔ امام مزنی فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ کو 80 مرتبہ جو ہے ان کے سامنے پڑھا، یعنی ان کے سامنے ہی جو ہے اس کا میں مراجعہ کیا، اور ہر مرتبہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کسی نہ کسی غلطی کو پہچانتے، اس کو صحیح کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کتاب کا مطالعہ 13 مرتبہ کیا، مراجعہ جو ہے 13 مرتبہ کیا، اور 14ویں مرتبہ میں اس میں غلطی نکلی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ باقی کون سی بھی کتاب صحیح نہیں ہو سکتی۔ قاضی فاضل عبد الرحیم البیسانی فرماتے ہیں عماد الاصفہانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ چیز میرے ساتھ کئی دفعہ پیش آ چکی ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، لیکن میرے ساتھ تو جو ہے کئی دفعہ جو ہے پیش آ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان آج کوئی چیز لکھتا ہے تو کل جا کر جب اس کو دہراتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ جملہ بدل دیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا، اگر یہاں یہ زیادہ کر دیا جاتا تو شاید اور بھی خوبصورت لگتا، اگر یہاں یہ لگا دیا جاتا تو اور بھی بہتر ہوتا، اگر یہ چھوڑ دیا جاتا تو خوبصورت ہوتا۔
تو لہٰذا آدمی جب ایک چیز لکھتا ہے، کل جب اس کو پھر دوبارہ دیکھتا ہے تو اس میں سے کمیاں جو ہے نکالتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، یا یہ اضافہ کر دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ پھر جب پرسوں دیکھتا ہے تو وہی خیال جو ہے اس کے دل میں آتا ہے، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد دیکھے، 2 سال کے بعد دیکھے، لیکن ہر مرتبہ جو ہے وہ یہی محسوس کرے گا کہ میری عبارتوں میں کمی ہے، اگر اس میں سے وہ نکال دیا جائے تو اچھا رہے گا، اگر اس میں وہ اضافہ کر دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ ہمیشہ انسان یہی سوچتا ہے، اور وہ آخری میں فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے کہ بشر انسان جو ہے وہ ناقص ہے، اور اس کی ہر چیز ناقص ہے، اس کے جملے بھی ناقص ہیں، اس کی عبارتیں بھی ناقص ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ مطالعہ ہم کرتے ہیں کسی بھی کتاب کا، مؤلف چاہے جو بھی ہوں، لیکن ہم یہ ذہن لے کر نہ بیٹھیں کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کر لینا ہے، نہیں۔ جہاں پر ہم کو یہ لگے کہ یہ بات غلط ہے، جہاں پر شک ہو کہ یہ بات مجھے جو ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ایسا جو ہے لگ رہا ہے، تو فوراً آپ اپنے اساتذہ سے رجوع کریں، مشائخ سے رجوع کریں۔ کیا ہے یہ مسئلہ، کیا ہے یہ بات، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، کیا یہ بات میں تسلیم کر لوں یا نہ کروں؟ آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو مشائخ ہیں، ان سے رابطہ کریں اور فوراً جو ہے اس کی تصحیح ضرور کر لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی باکمال نقص سے پاک نہیں ہے، اور کوئی بھی نقص والے کے لیے کمال حاصل کرنا یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہذا تمہیں باکمال کے نقص کے ساتھ اس سے استفادہ کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، اور نہ نقص والے کے کمال میں اس کے نقص کو مانتے ہوئے جھجکنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم اصول ہے جس کی طرف یاد دہانی کرانا بہت ضروری تھا۔ یہ آج کی ویڈیو میں مختصر باتیں